یاد رکھیے حرمین شریفین میں، مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں ہمیشہ فقر رہا، ہمیشہ سادگی رہی، ہمیشہ سادگی رہی۔ بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی حکومتیں آئی، ایسے ایسے بادشاہ بھی ہو گزرے جن کے پاس بڑی دنیا تھی، لیکن کبھی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا رنگ بدلا نہیں۔ وہاں ہمیشہ سادگی رہی، ہمیشہ عاجزی رہی، ہمیشہ فقر رہا۔ ہاں آج دنیا آ گئی ہے۔ آج دنیا کیسے آئی ہے وہاں؟ آج دنیا کیوں آئی ہے؟ یاد رکھیے محترم، ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ آج وہاں دنیا ہے، آج وہاں بلند و بالا عمارات ہیں، 4000 سال بیت گئے، بڑی بڑی عمارتیں بادشاہوں نے تعمیر کی، بڑی بڑی بلڈنگز تعمیر کی، لیکن مکہ المکرمہ میں ہمیشہ سادگی رکھی، ہمیشہ فقر رہا، ہمیشہ عاجزی رہی، کبھی دنیا وہاں نہیں آئی۔ آج دنیا وہاں کیوں آ گئی ہے؟ تو یاد رکھیے، جب ایک شمع بجھنے کو آتی ہے، ایک شمع جو جل رہی ہوتی ہے، جب وہ بجھتی ہے تو بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے۔ شمع جب بجھتی ہے، بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، بھڑکنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ لا تقوم الساعة حتى تصبح ارض حجاز مروجا وانہارا۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم حرمین میں ہریالی نہ دیکھ لو، نہریں نہ دیکھ لو۔ اگر حرمین میں، اگر حجاز مقدس میں دنیا آ گئی، بلند و بالا عمارتیں آ گئی، تم حیران ہوتے ہو وہاں فقر نہیں آیا۔ آج بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، آج وہاں کی عمارتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، وہاں تو دنیا آ گئی ہے۔ تو جو دنیا آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے، جب چراغ بجھتا ہے، جب شمع بجھتی ہے تو بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، یہ اس کے آخری شعلے ہیں۔ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ فرمایا جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی تو اس وقت حجاز میں بھی دنیا آ جائے گی، کیونکہ یہ شمع بجھ رہی ہے، بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے۔ جب بھڑکتی ہے تو روشنی وہاں بھی پہنچ جاتی ہے جہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ ہاں یہ دنیا ہر طرف پھیل گئی، دنیا کا نظام ہر طرف پھیل گیا، لیکن مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں ہمیشہ فقر رہنا چاہیے تھا۔ وہاں فقر کیوں ختم ہو گیا؟ وہاں کیوں دنیا آ گئی؟ کہا اب دھماکے ہونے والے ہیں، اب زلزلے آنے والے ہیں۔ یہی دنیا کے خاتمے کی دلیل ہے کہ حرمین شریفین میں بھی بلند و بالا عمارتیں آ گئی۔ ہمیشہ وہاں عاجزی رہی، ہمیشہ وہاں فقر رہا۔ محترم احباب، میں نے عرض کیا کہ کچھ انسان کی داخلی کیفیات ہیں، کچھ انسان کی انٹرنل فیلنگز ہیں، جب یہ خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہیں اور اللہ سے خاص تعلق بندے کا بن جاتا ہے تو اس خاص تعلق کو حد سے تبدیل کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے، یہ وہ عظیم عبادت ہے۔ اس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج لوگ بات بات پر کہہ دیتے ہیں بھائی بعد میں حج کر لیں گے، حج کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان،